مرحبا مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم نے 10ویں تراویح مکمل کی۔ آج کا بیان 12ویں پارے کے ربع سے 13ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے اللہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجے جانے کا ذکر فرمایا۔ قوم نوح کی طرح قوم عاد نے بھی آواز حق نہ سنا اور من اشد منا قوتاً کی خام خیالی میں مبتلا رہے کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کے آگے بے حقیقت ہو کر رہ گئے۔ قوم عاد کے بعد قوم ثمود کی سرکشی کا ذکر ہے، وہ بھی بالآخر دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ پھر قوم لوط کی فحاشی، آبرو باختگی اور کھلی بے حیائی کا ذکر ہے۔ یہ قوم بھی اپنی بد کرداری و بد اخلاقی کی پاداش میں پیوند زمیں ہو گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مدین بھیجے جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توحید پیش کرنے اور فرعون کے انکار اور سرکشی کے یاد کرنے، ان واقعات کے ذکر کے بعد اللہ اپنے نبی کو ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی پکڑ اور گرفت بہت سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اے نبی، ہم یہ جو تم کو قبروں کے واقعات سناتے ہیں تو اس طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تم کو اس طرح حقیقت سے آگاہی ملتی ہے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوگے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، آپ کا رب جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے واقف نہ تھے۔ یہودیوں نے بحیثیت نبی آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیا اور بدگمانی سے یہ کہا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے اور سوتیلے 11 بھائی تھے، اور چاند سورج سے ان کے ماں باپ مراد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائیں، ورنہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ سوتیلے بھائی پہلے ہی سے حسد رکھتے تھے۔ آخر ایک دن ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور بات بنا دی کہ بھیڑیا کھا گیا۔ قافلہ والوں نے کنویں میں سے نکال کر مصر کی حکومت کے اعلیٰ افسر کے ہاتھ ان کو بحیثیت غلام فروخت کر دیا۔ اس افسر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور بدکاری پر مائل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انکار پر ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں قید میں انہیں 2 قیدی اور ملے جن کے خوابوں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر بتائی۔ ان میں سے جب ایک قیدی نے رہائی پائی تھی تو اس کے ذریعے تاخیر سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قابلیت کی اطلاع پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بھی اپنے خواب کی تعبیر درکار تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی مشکل حل کر دی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا اور ان کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔
عملاً وہ مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ خدا کی مشیت کہ مصر اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے اور حکمت عملی سے مصر میں غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا۔ لوگ مصر غلہ لینے آتے تھے، چنانچہ برادران یوسف بھی غلہ لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور بلا قیمت غلہ دے کر روانہ کیا اور دوبارہ اپنے چھوٹے اللتی بھائی کو ہمراہ لانے کی تاکید کی۔ واپسی پر برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے سامان میں ادا کی ہوئی پونجی واپس دیکھی تو بول اٹھے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا۔ پھر اللتی بھائی کو لے کر ان سب کا دربار یوسف علیہ السلام میں دوبارہ آنا اور یوسف علیہ السلام کا ایک تدبیر سے اپنے بھائی کو روک لینا، بقیہ بھائیوں کا غلہ لے کر اپنے شہر واپس لوٹنا اور بیٹوں کی جدائی اور فراق غم میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا سفید پڑ جانا، جسے قرآن نے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائیوں کا تیسری بار آنا بیان ہوا ہے۔ جب برادران یوسف علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑا تھا تو ان کے سر ندامت سے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اس کا حق اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی چاہی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، بے مثال اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر حضرت یعقوب علیہ السلام ما اہل و عیال مصر میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اختتام سورہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے ان واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور قرآن جس میں یہ واقعات درج ہے مومنوں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں قرآن مجید کے کلام حق ہونے، توحید و رسالت کے اثبات، قیامت کے آنے اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تفصیلی ذکر، اور اس کے ساتھ ہی منکرین حق کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی سرکشی کے باوجود درگزر فرماتا ہے، حالانکہ وہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اسے بندوں کے اعمال کی پوری خبر ہے، حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے کہ اس میں کیا بنتا ہے اور کیا کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول قدرت سے آگاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنی حالت میں تبدیل لانے کی صلاحیت و سعی کے اہل نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اے لوگو، برائی بھلائی سے دفع کرو، آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انقلاب مطلوب پیدا فرماوے، ہمارے معاشرے میں صلاح و فلاح لانے کا ہمیں ذریعہ بنائے، امور خیریہ کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔